چیز کے تعلق سے جان رہے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا فاسق ہے، اللہ کی بارگاہ میں مردود الشہادہ ہے، نماز ترک کرنے والے کی گواہی کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، بے نمازی کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، بے نمازی کی سزا قیامت میں اللہ نے فرعون اور حامان کے ساتھ رکھا ہے۔ حضرات محترم، سب کو پتا ہے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے، حرام خوری کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ عیاشیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، سب کو پتا ہے کہ اللہ سمجھ دوسرے کے حق کو دبا کر کے کھانے والا وہ ظالموں کے صفوں میں گنا جاتا ہے۔ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے پاؤں کی طرح روند دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم دنیا میں بڑے انسان کہلائے، تاکہ دنیا میں ہمارے نام کا چرچا کیا جائے، تاکہ لوگ مجھے بڑا انسان کہے۔ حضرات محترم، یاد رکھنا کہ دنیا فانی ہے، فانی آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ کتنے بڑے بڑے طاقتور آئے، کسی کا نام و نشان نہ رہا، بڑے بڑے تاج محل کے مالکان آئے، سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ یاد رکھے، اگر آپ نے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نے اسلام کو زندہ کیا ہے، اگر آپ مر بھی جائیں گے تو اسلام آپ کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اگر آپ نے اچھا کام کر کے گیا، حضور فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف کی صفحہ نمبر غالباً 13 یا 14 کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے سامنے حرام بھی ظاہر ہے اور حلال بھی ظاہر ہے۔ وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہات چیزیں ہیں جسے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اکثر لوگ، کیا مطلب؟ یعنی ان دونوں کے درمیان حلال چیز ہے کچھ جس کے تعلق سے شریعت نے نہ تو علت کا حکم دیا ہے، نہ تو حرمت کا، نہ تو حلال کا، نہ تو حرام کا حکم ظاہر کیا۔ لیکن مثال کے طور پر جو اس کے بعد ہی عبارت آ رہی ہے حدیث پاک کا جو جز ہے، حضور فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب چرواہا اپنے بکریوں کی ریوڑ کو لے کر کے سبز کھیت کے آزو بازو میں اگر وہ بکریاں چرائے گا، یقیناً یعنی اس بات کا یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی بکری اس ہریالی کو دیکھ کر کے کھیت کے فصل کو ضرور کھا لے گی۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کچھ چیزیں حلال اور حرام کے درمیان ایسی ہے جسے لوگ کرتے 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 حلال سے دور ہو کر کے حرام خوری پہ اتر جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، سرکار فرماتے ہیں جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا لتھڑا سنور جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں انسان کے جسم کا سارا نظام سنور جاتا ہے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ماہیا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ گوشت کا لوتھڑا کسے، کون سی چیز ہم اس کو سمجھیں؟ تو حضور نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ تیرا دل ہے، وہ تیرا دل ہے، وہ تیرا دل ہے۔ کیا مطلب؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان کا دل سنورتا ہے تو اس کے جسم کا سارا نظام سنور جاتا ہے۔ جب انسان کے دل بگڑ جاتا ہے تو اس کے دل کا، اس کے جسم کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم جو بھی پانی پیتے ہیں، ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں، پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ لقمہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اگر حرام کا لقمہ ہم کھا رہے ہیں، ہم اسے زبان پر لیں گے، چبائیں گے، باڈی کے اندر وہ لقمہ جائے گا، پھر اس سے جتنے بھی آپ کے کچرے ہیں وہ پیخانہ کے ذریعے سے باہر ہو جائے گا، پھر اس سے جو طاقتی غذا ہے وہ خون کی شکل اختیار کر کے دل کے اندر جائے گا۔ جب وہ حرام لقمے کا خون جب دل کے اندر داخل ہوگا تو دھیرے دھیرے دل کا دروازہ بند ہونے لگے گا، دھیرے دھیرے دل پہ زنگ پڑنے لگے گا، دھیرے دھیرے دل سے نماز کی محبت نکلنے لگے گی، دھیرے دھیرے اسلام کی احکامات کو آپ بھلاتے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان سے اگر نماز
پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ تھرتھرانے لگتا ہے، جب اس سے اللہ و رسول کے نام پر کچھ دینے کے لیے کہا جائے تو وہ بہانہ بنانے لگتا ہے، جب ان سے دین کی باتیں کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ بہانہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب دل کے سارے دروازے بند ہو جاتا ہے، انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے جب دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب اس کی زبان پہ ہمیشہ گالی نکلتی ہے، گالی نکلتا ہے، کبھی زبان پر اچھی بات نہیں آتی ہے، بیٹا ہی کیوں نہ ہو اسے بھی وہ برے الفاظ سے پکارنے لگتا ہے۔ کیا مطلب مسلمانوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمہارا دل مردہ ہو جائے،